الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی جس طرح آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے اسی طرح قربانی کسی اور شخص کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنی جو قربانی واجب ہے وہ ادا کرے، باقی نفلی قربانی کر کے کسی اور کو ثواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو میں نے عرض کرنا ہے وہ ہے قربانی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی کے دن دمبا پیش کیا گیا، قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دمبا لایا گیا۔ فذبحہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ذبح فرمایا، اور کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ میں آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں اور آپ کے عطا کیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، مال آپ کی طرف سے ہے اس لیے آپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن آپ کے حبیب کی طرف سے کہ اس کا اجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ ثم امر بہ فتصدق بہ، اللہ فرمایا کہ اب یہ مال ہے، یہ جانور ہے، اس کا صدقہ کر دو، گوشت تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ۔ ثم اتی بکبش آخر فذبحہ، پھر دوسرا دمبا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں آپ کے نام سے کرتا ہوں، آپ کے دیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں، اور یہ علی کی طرف سے آپ کے لیے۔ تو ایک جانور ذبح کیا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، آپ کے دیے ہوئے مال سے آپ کے لیے، آپ کے حبیب کی طرف سے آپ کے لیے۔ اور دوسرا جانور ذبح کیا، بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اے اللہ آپ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، آپ کے دیے ہوئے مال سے کرتا ہوں، آپ کے لیے کرتا ہوں، اور علی کی جانب سے آپ کے لیے۔ تو ایک جانور اپنی طرف سے، ایک جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ رد المختار فتاوی شامیہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن السراج، امام زین الدین محمد بن عمر سراج الدین بن محمود شہاب الدین الرازی الحنفی، آپ کا انتقال ہوا سن 766 ہجری میں۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وختم ابن السراج عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 10,000 ختمہ، آپ نے 10,000 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ وضحى عنہ، اور قربانی بھی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ 10,000 قرآن کریم ختم کیا اور اس کا ایصال ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں قول علمائنا لہ ان یجعل ثواب عملہ لغیرہ یدخل فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایصال ثواب کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کا ثواب کسی کو دے، اور کسی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، بلکہ عجیب بات فرمائی فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ کیوں؟ حیث انقذنا من الضلال وفی ذلک نوع شکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے، تو یہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ سارے ثواب کیا جائے۔ حضور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں
ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے محنت فرمائی اور ہم ہدایت کی طرف آئے اور ضلالت و گمراہی سے نکل آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنی جائز ہے، بلکہ کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں میں سے ہر وہ شخص جس کے پاس اسباب موجود ہوں اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔